ہمارا نمازی جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائیں اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے فضل سے قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وتصوموا رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بعد نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو اس کے مطابق کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ حکم آیا ہے اور اس کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مفسر قرآن حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر زکوٰۃ دینے والے کی تعریفیں، اس کی صفتیں بیان ہوئی ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینے والے کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف آیتوں میں فرمائی ہے۔ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ان قریب میں نعمتوں کا بدلہ ان کو دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والوں پر۔ آج ہم اپنی معاملات زندگی کے اندر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں سے آج رحمتیں اور برکتیں رخصت ہو چکی ہے، جس کی بنا پر آج ہمارا معاشرہ محتاجی کا شکار ہو گیا ہے، اور آج ہمارے یہاں سے رحمتیں برکتیں جیسے رخصت ہوئی ہے تو ہمارا سکون اور چین بھی رخصت ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے، ہمارے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا چھما چھم نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں
متقین کی جو علامات بیان ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، رب فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ متقی ہے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ صفت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی صفت متقی اس وقت ہم بنیں گے جب ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکات دینے والا یہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور زکات دینے کا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہاں زکات دینے والوں کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شمار کرتا ہے۔ آج ہم کسی سادے بندے سے پوچھیں کہ ابھی اس وقت اس کامیاب کون ہے تو وہ سادہ لوگ انسان کہے گا کہ جس کے پاس اعلیٰ بنگلہ ہے، جس کے پاس اعلیٰ رہنے کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، جس کا اچھے سے بزنس چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے اور سب سے زیادہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن اگر وہی شخص اپنے مال کی زکات نہیں دیتا تو وہ بندہ کامیاب نہیں بلکہ بہت ہی خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کامیاب تو وہ ہے جو مراد کو پہنچے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد کو پہنچنے سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، یعنی وہ جنت میں پہنچے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں تو زکات دینے سے کامیاب والوں کی فہرست میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے نزدیک کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ زکات دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکات دو کیونکہ وہ پاک کرنے والی ہے اور تمہیں پاک کر دے گی۔ آج دیکھیں ہم غور کریں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دیگر عبادات کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کی لذت ملتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کی لذتوں سے ہم کنار ہوتے ہیں؟ آج ہمیں عبادتوں کی لذت نہیں ملتی، آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی لذت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا مال پاک نہیں ہے۔ جب ہمارا مال پاک نہیں ہے تو ہم اس سے جو غذائیں کھائیں گے تو پھر وہ بھی پاک نہیں ہو کر کے جائے گی، اور جب ہمارے اندر ناپاک غذائیں جائے گی تو پھر ہمیں عبادتوں کی لذت بھی نہیں ملے گی۔ تو فرمایا گیا کہ زکات دینے سے مال پاک ہوتا ہے، تو جب ہم زکات دیں گے تو ہمارا مال پاک ہوگا اور اس سے پھر جو غذائیں ہمارے اندر جائے گی تو پاک ہو کر کے جائے گی، اور جب پاک غذا ہمارے اندر جائے گی تو پھر دل کے اندر نور پیدا ہوگا، اور جب نور پیدا ہوگا تو پھر عبادتوں میں بھی لذتیں ملے گی، پھر دیگر عبادات میں بھی ہم کو لذتیں ملے گی۔ اس کے بعد زکات دینے والا دو صفتوں سے نکل جاتا ہے، ایک تو بخل سے اور دوسری بری خصلتوں سے۔ فرمایا گیا
کہ یہ اگر کسی بندے کے اندر بخل کی صفت آ گئی تو پھر وہ بندہ دین سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ تو فرمایا گیا زکوٰۃ دینے سے بندے کے اندر سے بخل کی صفت نکل جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی اللہ تبارک و تعالی اس سے شر کو دور کر دے گا۔ دیکھیں شر کبھی اس طرح ہوتا ہے جو کبھی ہمیں عبادتیں کرنے سے روکتا ہے، شر کبھی ہمارے رزق میں رکاوٹیں بنتا ہے، شر کبھی ہماری معاملاتی زندگی کے اندر ہمیں نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالی شر کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالی زکوٰۃ دینے والوں کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کے اندر اس کی حاجت روائی کرے گا۔ اس کے بعد ایک مقام پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا اللہ تبارک و تعالی قیامت کی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیں کتنا بڑا پیغام اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تک اللہ کی مدد اور اللہ کا رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ہم زکوٰۃ دے کر کے ابھی جو ہمارا مدرسہ بننے والا ہے مدرسہ اہل بیت، تو ہم جب اس مدرسے کی تعمیر کریں گے تو اس مدرسے کے اندر مسکین کے بھی بچے ہوں گے، اس مدرسے کے اندر فقراء کے بھی بچے ہوں گے۔ جب اس مدرسے سے بن کر کے وہ بچے کچھ نکلیں گے تو پھر ان کی دعائیں ہم کو لگیں گی۔ اور سرکار کی یہ حدیث سب کچھ غلط ہو سکتا ہے لیکن سرکار علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ غریب اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب غریب خوش ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا۔ تو ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ دیکھیں جہاں پر یہ تمام زکوٰۃ دینے والوں کی تعریفیں بیان ہوئی ہے وہیں پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بھی بیان ہوا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اس کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ آخرت کا نقصان دیکھے سب سے پہلے تو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا، اور جس مال کی اس نے زکوٰۃ نہ نکالی وہی مال کل قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا، اور پھر گرم کرنے کے بعد اس آدمی کی پیشانی پر، اس کی پیٹھ پر اور اس کی کروٹوں پر داغا جائے گا، اور پھر وہی مال گرم کر کے اس کے گلے میں تونک بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ اخروی عذاب ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس سانپ کی آنکھوں پر سفید دو پکھوٹے ہوں گے جو بہت زہریلے ہوں گے، اور وہ سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کو کبھی دائیں جانب سے چبائے گا، کبھی بائیں جانب سے چبائے گا، کبھی پورا چبا جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں۔ یہ آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو سرکار علیہ السلام نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جن کے آگے کی اور پیچھے کی شرمگاہ
کاغذ کی طرح چتھڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، اور وہ قوم بیل اور بھینس کی طرح چل رہی تھی، اور ذریع اور زقوم یعنی جہنم کی بدبودار اور جہنم کی بہت ہی کڑوی غذائیں کھا رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا، جبریل کون ہے یہ؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت علامہ یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ابن سینان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گیا، تو ابن سینان نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم اس کی تعزیت کراتے ہیں۔ تو جب وہ تعزیت کرنے کے لیے گئے تو دیکھا وہ شخص بہت رو رہا تھا، تعزیت بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت ابو سینان نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر نفس کو چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہاں قبر میں میرے بھائی کو صبح و شام عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ اللہ نے تجھے غیب کا علم دیا ہے؟ کہا نہیں، جب میں نے اپنے بھائی کو دفن کیا، اس پر مٹی ڈالی، جب سب لوگ چلے گئے تو میرے بھائی کے قبر سے چلانے کی آواز آئی، میرے بھائی کے قبر سے چلانے کی آواز آئی کہ مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھتا تھا، اور مجھے اکیلے چھوڑ کر کے جا رہے ہو اور مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ آواز سنی تو وہ بھی رونے لگا، اور اس نے جلدی جلدی قبر کھودی تو کیا دیکھا؟ پوری قبر آگ کے شعلے سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے گلے کے اندر آگ کی زنجیریں ہیں، آگ کا توق ہے۔ تو اس نے بھائی ہونے کے ناطے وہ توق ہٹانا چاہا تو اس کا بھی ہاتھ جل گیا۔ علامہ یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا، یقیناً اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا بھائی کا عمل کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی نمازیں تو پڑھتا تھا، میرا بھائی روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن میرا بھائی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ آپ دیکھیں یہ تو اخروی عذابات ہے، یہ تو اخروی نقصانات ہے، دنیا میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والے کو نقصان کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ جب زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال کم ہونے لگتا ہے، اس کے مال سے برکتیں رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے سبب۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ کے رسول لعنت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے، ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہے۔ اگر اللہ کا محبوب کسی پر لعنت کرے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ پھر چاہے کتنے حج کر لے، وہ پھر چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، اپنی پیشانی سجدوں کی وجہ سے کالی کر لے، لیکن جس پر اللہ کے رسول لعنت فرمائے وہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا آخری عذاب، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، ہم نے سماعت کیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی ہم زکوٰۃ نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں 1 دے گا میں اسے 10 عطا کروں گا، میں اسے دگنا عطا کروں گا۔ تو ہم صدق دل سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر تو دیکھیں، یقیناً ہمارے مال میں اضافہ ہوگا۔
تو ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اور زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم اپنے مدرسہ اہل بیت میں دیں گے۔ یقیناً وہ مدرسہ جب تعمیر ہو جائے گا تو انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کا تعاون کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی تعمیر کرنے والے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں میں شامل ہو جائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ چاند پیر مدرسے کا جو چندہ ہے، اگر جو حضرات ابھی لکھانے کے لیے باقی ہے تو وہ اس کا چندہ لکھا دیں، اس میں بھی تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔ پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔